حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قرن شہر کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق مراد قبیلے سے تھا۔ جب آپ تقریباً 5-6 برس کے تھے تب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کا بچپن بہت ہی غربت میں گزرا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ لوگوں کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں گھاس چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے اور شام کو جب مزدوری ملتی تھی تو اسی سے آپ کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ آپ کی والدہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھیں اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی ماں کی خدمت کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی، جسے آپ بخوبی نبھا رہے تھے اور باقی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، مگر اپنی والدہ کی ضعیفی اور بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکتے تھے، مگر دل میں یہی خواہش ہر وقت رہتی تھی کہ کسی طرح ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں اور آپ کا دیدار کروں۔ اسی آرزو میں کئی سال گزر گئے مگر آپ مدینہ جا نہیں سکے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر التابعین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دوست سے بے پناہ محبت کرتے ہیں مگر آپ کے دوست آپ سے ملنے ایک بار بھی نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی بات سن کر رو پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے روتے روتے فرمایا، میرا دوست مجبور ہے، اس کی بوڑھی ماں بیمار اور نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کو ہی اپنا فریضہ بنا لیا ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد درمیانی ہوگا، رنگ کالا ہوگا اور داہنے ہاتھ کی کلائی پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن سے تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا اور یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی ماں ضعیف نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے اور یہی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اسے پہلے برس کی بیماری تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔ اب صرف اس کے داہنے ہاتھ کی کلائی پر ایک درہم کے برابر سفید داغ ہے۔ جب اس سے ملو تو اس سے کہنا کہ وہ ہم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ ہی شہید ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں نہ تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے، نہ کبھی انہوں نے آپس میں لین دین کیا ہوگا۔ انہوں نے صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ انہیں کسی بھی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوگا، جبکہ اور لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور غم سے پریشان ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ بیٹا، اگر تم رات یا صبح میں مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اسی دن ظہر کے وقت کے بعد واپس چل دینا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا اور مدینہ کے لیے چل دیے۔ جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ کر دستک دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے قرن سے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ کہیں گئے ہوئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے ظہر کے وقت کے بعد واپس چلنے کا وعدہ کر کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام تک آنے والے تھے۔ اب ان کا دیدار کرنا ممکن نہیں۔ یہ سوچ کر آپ مسجد نبوی گئے۔ وہاں پہنچ کر کبھی آپ دیوانوں کی طرح ممبر کو بوسہ دیتے تھے، کبھی دیواروں کو چومتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میرے نبی کے یہاں ہاتھ لگے ہوں گے۔ وہ مسجد نبوی میں گھومتے رہے اور ظہر کی نماز ادا کر کے واپس چل دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے گھر آتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسجد نبوی میں جاتے تھے۔ جب آپ واپس آ کر شام کو مسجد نبوی پہنچے تو آپ داخل ہوتے ہی فرمانے لگے، مجھے یہاں میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ ان کی خوشبو چاروں طرف محسوس کرنے لگے۔ جب انہیں وہ کہیں دکھائی نہیں دیے تو آپ مایوس ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ وہ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے تھے، مگر وہ انہیں نہیں ملتے تھے۔ ایک مرتبہ حج پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں جمع کیا اور کہا، سارے حاجی کھڑے ہو جائیں۔ جب سارے حاجی کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یمن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے، صرف یمن کے لوگ کھڑے رہے۔ اب آپ نے فرمایا، قرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ اب صرف قرن کے لوگ کھڑے رہے۔ اب آپ نے فرمایا، مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ اب صرف ایک شخص کھڑا رہا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ سامنے میدان میں اونٹ چرانے گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے میدان میں پہنچے تو آپ نے دیکھا
کہ کھجور کے پیڑ کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے آس پاس اونٹ چر رہے تھے۔ آپ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے کہا، اللہ کا بندہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور یہ سب باتیں مجھ سے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، میں پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا داہنا ہاتھ دیکھا، اس پر درہم کے برابر سفید داغ تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تم اویس سے ملو تو اویس کو میرا سلام کہنا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اس کے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ روتے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے تھے تو کبھی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت جنت کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالی اویس کو روک لے گا اور باقی لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا جائیں گے اور سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیوں روک دیا؟ جب اللہ فرمائے گا، اویس پیچھے دیکھو، جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو بے شمار تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی خدمت۔ تو اب انگلی سے اشارہ کر ان دوستیوں کی طرف، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں تیرے طفیل میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔